کرکٹ کے کچھ سرکردہ سرپرستوں کی وسط صدی کے لوگوں کی اموات نے سرمایہ کاری کو کم کر دیا اور لگتا یہ تھا کہ کرکٹ 7 سالہ جنگ 1756 یا 1763 کے عرصے میں پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس میں 1760 کے آس پاس ایک ایسی ارتقائی تبدیلی آئی جس کے ذریعے پچ ڈیلیوری متعارف کروائی گئی، بالنگ اور اس کے ساتھ سیدھے بلے کی ایجاد ہوئی۔ اسی دوران ہی ہیملٹن کرکٹ کلب کی بنیاد رکھی گئی اور کرکٹ اگلے 25 سال تک اسی کی قیادت میں پروان چڑھتی گئی۔ اس کے بعد 1757 میں ڈربی شائر، 1766 میں نارتھمبرلینڈ اور 1769 میں ویلٹ شائر میں کرکٹ نے اپنے پھیلاؤ کو جاری رکھا۔ UK کی کرکٹ 1751 سے 1775 تک ہیملٹن کرکٹ کلب کے عروج اور پورے انگلینڈ میں کھیل کے مسلسل پھیلاؤ کے لیے قابل ذکر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 1774 میں کیوں 1744 کے بعد قوانین پر دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑی۔ ویلکم بیک کرکٹ لورز۔ 1750 میں ڈیوک آف رچمنڈ کی موت کے بعد ایک اور حامی نے بھی کرکٹ کو الوداع کہہ دیا۔ 23 مارچ 1751 میں فریڈرک پرنس آف ویلز کا انتقال ہو گیا۔ کرکٹ ایک خطرناک کھیل بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ثبوت اگست 1755 میں جب کننگٹن کامن پر ایک کھلاڑی گیند لگنے سے اپنی دائیں آنکھ کھو بیٹھا تھا۔ 7 سالہ جنگ 1756 سے 1763 کے دوران کم میچز ہی کھیلے گئے۔ ٹارٹ نے 1759 کے دوران انگلینڈ 11 کے خلاف 3 میچز کھیلے تھے، جو کہ ڈارٹ فورڈ نے 2 میچز جیتے اور انگلینڈ نے 1 جیت لیا تھا۔ 1771 میں چارٹسی اور ہیملٹن کے درمیان میچز میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جب چارٹسی کی بیٹنگ کے دوران ایک آل راؤنڈر تھامس وائٹ کی باری آئی تو وہ گراؤنڈ کے اندر جیسے ہی داخل ہوا تو ایسا بیٹ لائے جس کی چوڑائی وکٹ کی چوڑائی کے برابر تھی، لیکن ہیملٹن کرکٹ کلب کے پلیئر اسے صرف دیکھ ہی سکتے تھے، اسے اس بیٹ سے کھیلنے سے روک نہیں سکتے تھے۔ لیکن ہیملٹن کے 3 پلیئر نے کچھ ایسا کیا کہ 1744 کے رولز پر دوبارہ نظر ثانی کرنی پڑی۔ کیونکہ ناظرین 1744 میں نہ تو بیٹ کی منیمم یا میکسیمم وڈتھ کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ جب ان قانون کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ان 3 پلیئرز میں تھامس بریڈ، رچرڈ نائرن اور جان مالز نے ایک فارمل پروٹیسٹ رجسٹر کروایا اور 3 سال بعد 1774 میں کرکٹ کے لاز کو دوبارہ سے ترتیب دیا گیا۔ جن کرکٹ لورز نے ہمیں اس ویڈیو میں جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کی ایپیسوڈ نمبر 7 ضرور دیکھیں تاکہ 1744 کے پس منظر کو سمجھا جا سکے۔ 1774 میں انہی نوبل اور جینٹل مین لوگوں نے ہوٹل میں ایک میٹنگ رکھی۔ ان لوگوں میں کون کون شامل تھے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل سر ولیم ڈراپر، جو کہ اس میٹنگ کی سربراہی بھی کر رہے تھے۔ دوسرے تھے جان فریڈرک سیکویل، 3rd ڈیوک آف ڈورسیٹ، چارلس بونیٹ، 4th ارل آف ٹینکرویل۔ چوتھے تھے چارلس پاولیٹ، سن آف 3rd ڈیوک آف بولٹن۔ 5ویں تھے فلپ ڈیہانے اور 6 تھے سر ہرشیومن، جو کہ ایک برٹش پولیٹیشین تھے۔ یہ ہیملٹن کرکٹ کلب کے ممبرز بھی تھے اور جن کلبز اور کاؤنٹی نے حصہ لیا تھا وہ کینٹ، ہیمپشائر، سسیکس، سرے، ہیملٹن اور لندن تھے۔ اب بات کرتے ہیں 1774 میں بنائے گئے کرکٹ لاز کی۔ 1744 اور 1774 کے لاز میں کوئی زیادہ تبدیلیاں نہیں کی گئی تھیں، اس لیے ہم آپ کو 1774 میں جو نئی تبدیلیاں کی گئیں ان کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ 1744 کے لاز پر ہم مکمل طور پر پچھلی ویڈیو پر نظر ڈال چکے ہیں۔ 1774 میں جو نئی تبدیلیاں کی گئیں وہ درج ذیل ہیں۔ رول نمبر 1، بیٹ کی چوڑائی 4.25 یعنی 4 انچز ہوگی۔ رول نمبر 2، بالرز کو ریٹرن کریز کے اندر رہتے ہوئے بالنگ کریز سے 1 فٹ پیچھے سے بال کرنا ہوگی اور وکٹ کے دوسری طرف یعنی سائیڈ چینجنگ سے پہلے 4 بال کرانا لازمی ہوں گی۔ اسٹرائکر اپنی ٹانگ سے بال کو بائی ڈیزائن روکے یا جان بوجھ کر روکے تو وہ آؤٹ قرار دیا جائے گا، یعنی LBW یا لیگ بیفور وکٹ کا قانون سب سے پہلے 1774 میں ہی انٹروڈیوس کروایا گیا۔ کیونکہ 1774 سے پہلے یہ ایک نیگیٹو پریکٹس بن چکی تھی کہ بیٹسمین اپنے پاؤں سے بال کو روک لیتا تھا
जिससे बॉलर्स की मेहनत भी ज़ाया होती थी और टाइम भी बर्बाद होता था। इसीलिए इस कानून को मुतारिफ करवाया गया ताकि इसमें बाकायदा तौर पर बाय डिज़ाइन टांग को बॉल से आगे लाया गया तो आउट होगा। जैसे जैसे क्रिकेट परवान चढ़ती जा रही थी, मैचेस खेले जा रहे थे, इसके कानून में भी निखार आता जा रहा था। अटरली क्रिकेट ग्राउंड में इसी दौरान 1775 में एक क्रिकेट मैच खेला गया जिसमें इंतहाई अहम वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से आज तक बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद हासिल हुई है। जब जॉन मॉल्स बैटिंग कर रहे थे तो लम्से ने बॉलिंग कराते हुए जॉन मॉल्स को इस तरह बीट किया कि विकेट के दरमियान से बॉल होती हुई गुजर गई, लेकिन आउट नहीं हुआ। इसी दौरान लम्से ने 3 दफ़ा बॉल को विकेट के दरमियान से फेंका, लेकिन आउट नहीं करार दिया गया। इसकी वजह यह थी क्रिकेट लवर्स के उस ज़माने में मिडल स्टंप नहीं हुआ करती थी। इसी के ही पेश नज़र मिडल स्टंप का इजाफा कर दिया गया, यानी अब 2 विकेट्स की जगह 3 स्टंप्स का इजाफा कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा भी हो रहा होगा, जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।